عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا آج کل محور سمجھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کی سیاست کا گھنٹہ گھر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں چوپ تعزیہ کی۔ تعزیہ آپ نے دیکھے ہیں جس طرح سے محرم کو 10 محرم کو خصوصی طور پر تعزیے نکالے جاتے ہیں، گھوڑا بھی شیعوں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، ماتم ہوتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور دیگر شہداء کربلا کے سوگ میں 8 ربیع الاول کو شیعہ حضرات کی طرف سے چوپ تعزیہ نکالا جاتا ہے۔ یہ حضرت امام حسن عسکری ان کی وفات کی افسوس پر یہ تعزیہ نکالا جاتا ہے۔ چوپ تعزیہ اس کو کہتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سے شہروں میں یہ تعزیہ 8 ربیع الاول کو نکالا جاتا۔ 8 ربیع الاول امام حسن عسکری کی یوم وفات ہے اور یہ شیعوں کے 11ویں امام مانے جاتے ہیں۔ ان کو عباسی خلیفہ معتمد باللہ کی طرف سے زہر دیا گیا تھا۔ زہر قرآن کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس پر چوپ تعزیہ نکالا جاتا ہے۔ پاکستان کے بہت سے شہروں میں یہ تعزیے والے لوگ نہ ماتم کرتے ہیں، نہ نوحہ پڑھتے ہیں، خاموشی سے چلتے جاتے ہیں۔ روایت یہی ہے، لیکن آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ساتھ ساتھ نوحہ خوانی بھی ہوتی رہتی ہے۔ تھوڑا سا ہم نے آگاہ کرنا تھا آپ کو، چوپ تعزیہ ہوتا کیا ہے وہ آپ کو ہم نے بتا دیا۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کی سیاست کی طرف، جو ہمارا عمومی موضوع ہوتا ہے۔ عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا آج کل محور سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاست عمران خان کے گرد گھومتی ہے۔ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست مکمل نہیں ہوتی۔ ایوان بالا میں چلے جائیں، ایوان زیری میں چلے جائیں یا عدالتوں میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں آپ کو عمران خان کا تذکرہ ملے گا، عمران خان کے مقدمات ملیں گے۔ بلکہ آپ جیل میں چلے جائیں، وہاں بھی عمران خان ہی کی بات ہوتی ہے۔ عمران خان کو سہولتوں کی بات ہوتی ہے، عمران خان کو مسائل کی بات ہوتی ہے، عمران خان کو مصائب کی بات ہوتی ہے۔ عمران خان کے گرد پاکستان کی سیاست آج کل گھوم رہی ہے۔ ان کو سزا پر سزا دی گئی اور اس کے بعد پھر ان کی سزا پر سزا ختم بھی کی گئی۔ جس طرح سے عمران خان پاکستان کی سیاست کا محور ہے، مرکز ہے، اسی طرح سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کی سیاست کا گھنٹہ گھر ہیں۔ سارے راستے مولانا صاحب کی طرف جا کے کھلتے ہیں۔ تحریک انصاف کو بہت زیادہ امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے وعدے کے، اپنے قول کے مطابق ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن مسلم لیگ نون کو یہ امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی فطرت کے مطابق ان کے ساتھ آ کے مل جائیں گے۔ انہوں نے جو جوڈیشل پیکج لانا ہے، اس حوالے سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے مولانا فضل الرحمان سے ان کی امیدیں وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ آ ملیں گے۔ اس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کی آج کل کی سیاست کا گھنٹہ گھر بنے ہوئے ہیں۔ کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب پھسلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سنبھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں مولانا فضل الرحمان اپنے پکے پاؤں پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں کسی کی بھی ایکسٹینشن کا حامی نہیں ہوں، کسی کی بھی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ آئین میں ترامیم کے حوالے سے ان کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ آئین کے حق میں ووٹ نہیں دے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے تحریری طور پر اپنے سارے کارکنوں کو آگاہ کر دیا ہے، ممبران اسمبلی کو اور سینیٹرز کو بتا دیا ہے، کوئی بھی بندہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دے گا۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو سر دست مولانا فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا ہے۔ تحریک انصاف کو امید ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا ساتھ دیں گے۔ ویسے ججوں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بھی قانون سازی ہو رہی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ قانون بن جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے تحریک انصاف کو کوئی نقصان ہوگا۔ سر دست ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ ایسا لگے کہ یہ ہمارے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن آگے چل کر انہوں نے پوری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے حکومت میں نہیں رہنا۔ کل تحریک انصاف کی کسی اور پارٹی کی بھی حکومت آ سکتی ہے، تو ججوں کی تعداد یہی رہے گی، اور چیف جسٹس صاحب بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آج کسی کا چیف جسٹس ہے تو کل کسی اور کا آ سکتا ہے، اس لیے ججوں کی تعداد اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے پریشانی والی بات کوئی نہیں، کسی پارٹی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو جہاں تک آئین میں ترمیم کا تعلق ہے، جوڈیشل پیکج کا تعلق ہے، تو اس کے لیے وہ آج کل تحریک انصاف کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ، بلکہ تحریک انصاف نہیں، پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ
उसमें काजी फैसल साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी जानी है। पहले काजी फैसल साहब की तरफ से कहा गया था मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, बल्कि उन्होंने कहा कि ये किस तरह से राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि मैंने ये बात की है कि अगर सबको मिलती है तो बिस्मिल्लाह, अगर मुझे सिर्फ एक को एक्सटेंशन देनी है तो फिर मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने लाओ, मैंने ऐसी बात नहीं की थी। वैसे काजी फैसल साहब ऐसे लगता था कि बिल्कुल खड़े हो गए हैं, उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। लेकिन अगले दिन उनके सेक्रेटरी मुश्ताक साहब की तरफ से कहा गया नहीं नहीं, भूल हो गई, चूक हो गई, फूक कौड़ी उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा नहीं, काजी फैसल साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। गोया काजी फैसल साहब की एक दफ़ा फिर एक्सटेंशन की हसरत जाग गई। तो तहरीक इंसाफ तो इसकी मुखालफत कर ही रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और आज की हुकूमत वो पूरा जोर लगा रही है कि ये आइनी तरमीम हो जाए, काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। तो सारी की सारी तवज्जो मौलाना फजल रहमान पर है। मौलाना फजल रहमान अगर इनकी हमायत कौमी असम्बली में और सेनेट में नहीं करते तो ये आइनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती, नहीं होगी तो फिर काजी फैसल साहब की हसरत भी पूरी नहीं होगी। तो मौलाना फजल रहमान साहब घंटा घर बने हुए हैं पाकिस्तान की सियासत का। तो तहरीक इंसाफ ये उम्मीद कर रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह से सियासत का घंटा घर बन गए हैं, इसी तरह से वो अपने पाँव पर मजबूती से खड़े रहेंगे। वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे, और वो जो फैसला कर चुके हैं उस पर घंटा घर की तरह बिल्कुल मजबूती से सीधे खड़े रहेंगे। देखते हैं मौलाना फजल रहमान साहब बिल आखिर फैसला क्या करते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं काजी फैसल साहब की। काजी फैसल साहब ने उसी केस की फिर समाअत की है जिसमें फैसल वावड़ा की माफ़ी तस्लीम कर ली गई थी। मुस्तफ़ा कमाल को भी तौहीन अदालत में माफ़ कर दिया गया था। तो काजी फैसल साहब की तरफ से कहा गया था कि चैनल वाले ये क्या करते हैं, उन्होंने इस तरह कर दिया, उन्होंने इस तरह कर दिया। तो उस केस की फिर समाअत हुई और बिल आखिर काजी फैसल साहब ने बड़ा गुस्सा दिखाते हुए, इश्तियाल दिखाते हुए उनको भी माफ़ कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने ऐसी चढ़ाई की कि काजी फैसल साहब सोशल मीडिया को कह रहे थे गुस्से में आकर कि ये भोले कुत्ते हैं। ये काजी फैसल साहब की तरफ से अंग्रेज़ी में कहा गया। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि काजी फैसल साहब को कितना ज़्यादा गुस्सा है सोशल मीडिया पर। और रेगुलर मीडिया की भी वो मिट्टी प्लीद कर रहे थे कि आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई तो क्यों चलाई जिसमें तौहीन अदालत की गई थी। तो काजी फैसल साहब बहरहाल गुस्सा शो कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा असूली भी बनाते हैं। दुनिया को पता है कि कितने ज़्यादा असूली है, खसूसी तौर पे जो तहरीक इंसाफ के हवाले से फ़ैसले, बल्ले वाला फ़ैसला, आरओ वाला फ़ैसला, और उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड वाला फ़ैसला, और खसूसी नशिस्तों वाला काजी फैसल साहब का अपना ज़ाती फ़ैसला। वैसे तो उसमें तहरीक इंसाफ को जो अक्सरियती फ़ैसला है रिलीफ मिला है, लेकिन काजी फैसल साहब अपने फ़ैसले में जो कुछ कहते हैं वो पूरी दुनिया को पता है कि काजी फैसल साहब कितने इंसाफ पसंद जज हैं। बहरहाल उनकी तरफ से बौले कुत्ते किसी को भी कहना, इसका नाज़रीन आप खुद फैसला कीजिए कि काजी फैसल साहब को इतने बड़े मनसब पर, हमाला पर बैठ के ऐसी बात करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।